لیکن جب تم روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور سارے یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج بڑا خوشی کا دن ہے۔ دو طرح سے آج خوشی کا دن ہے۔ ایک تو ہم عید پینتیکوست، جسے روح القدس کے نزول کی عید بھی کہا جاتا ہے، وہ پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے۔ اور دوسری خوشی آج یہ ہے کہ کشش نے استقام کا سکرامنٹ خداوند کے فضل سے لیا ہے، اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس کا استقام بھی آج عید پینتیکوست کے دن ہوا ہے۔ یہ بھی خوشی ہے ہمارے لیے بھی اور اس کے خاندان کے لیے بھی اور ہماری کلیسیا کے لیے بھی۔ اور آج تھوڑی دیر کے لیے ہم چند باتیں روح القدس کے حوالے سے اور پینتیکوست کے حوالے سے کریں گے۔ پہلی بات جو ہمیں آج سمجھنی ہے، لکھا ہے لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، کیا لفظ ہے؟ جب تم پر روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ کیا کرو گے؟ کون قوت دے رہا ہے؟ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو پھر تمہیں قوت ملے گی۔ اس سے پہلے قوت نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ وہ یہودیوں کے ڈر سے، ان کے خوف سے یسوع مسیح کے جھوٹنے کی خبر دلیری کے ساتھ دے نہیں رہے، وہ چپ ہیں۔ لیکن چپ رہنے کے باوجود دنیا کے سامنے وہ نہیں آ رہے، لیکن اندر ہی اندر وہ دعا میں پختگی پا رہے ہیں۔ اور دعا بھی وہ کس کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں؟ مقدسہ مریم کے ساتھ مل کر دعا کر رہے ہیں۔ لکھا ہے وہ سارے ایک جگہ جمع تھے اور دعا میں مصروف تھے، تو یک بارگی ایک سناٹا سایا، ہوا کا سناٹا، آندھی کا سناٹا، لیکن وہ آندھی اور ہوا ایسی نہیں تھی جیسی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آندھی آتی ہیں، ویسی نہیں تھی۔ وہ روح کی آندھی تھی، وہ روح کا زور تھا۔ ہر چیز کمرے کے اندر جو تھی وہ ہل گئی تھی۔ لیکن لکھا ہے کہ جب وہ نازل ہوا، ان پر روح نازل ہوا، تو وہ آگ کے شعلوں کی مانند ہر ایک کا آ کر اوپر ٹھہر گیا، ہر ایک کے اوپر آ کر ٹھہر گیا، اور وہ غیر زبان بولنے، غیر زبانیں ان پر اتر آئیں۔ کیوں غیر زبانیں اتر آئیں؟ آج اس کو تھوڑا سامنے لوگ کچھ اور اینگل سے سمجھتے ہیں، میں اس کو کچھ اور اینگل سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ غیر زبان کیوں غیر زبان بولی گئی۔ لکھا ہے لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو قوت پاؤ گے اور یروشلم اور سارے یہودیہ سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ تو زمین کے انتہا کے ممالک کتنے ہیں؟ کتنے سارے ملک ہیں دنیا کے اندر، کتنے سارے علاقے ہیں دنیا کے اندر جو مختلف زبانیں بولتے ہیں، اور یہ زبانیں غیر زبانیں ان معنوں میں لی گئی ہیں کہ تمہارا مشن اب ایک زبان پر نہیں قائم رہا، اب تمہارا مشن غیر زبانوں میں بھی جائے گا، غیر قوموں میں بھی جائے گا، غیر قبیلوں میں بھی جائے گا، غیر لوگوں میں بھی جائے گا، اور اس کے لیے تمہیں
یہ زبانیں سیکھنی ہوں گی. اور یہ کون زبانیں سکھا رہا ہے؟ روح القدس زبانیں سکھا رہا ہے. دیکھو آج ہم دیکھتے ہیں، میں اس وقت کی بات نہیں کر رہا، اس وقت بھی یہ ہوا تھا. حالانکہ جب پطرس کھڑا ہو کر تقریر کرنے لگا تو وہ اپنی زبان بول رہا تھا، وہ عبرانی میں بات کر رہا تھا، وہ غیر زبان میں بات نہیں کر رہا تھا، نہ اس پر غیر زبان اتری تھی. اس وقت وہ ایک زبان بول رہا تھا جو اس کی اپنی تھی، عبرانی زبان بول رہا تھا. لیکن جو سننے والے تھے، آپ ذرا غور سے سننا، جو سننے والے تھے وہ کہتے تو یہ تو ہماری بولی بول رہا ہے. اصل میں یہاں پر روح القدس نازل ہوا تھا کہ ان لوگوں پر بھی روح القدس نازل ہوا کہ انہوں نے اپنی زبانی سننی شروع کر دی. انہوں نے اپنی زبان میں خدا کا کلام سننا شروع کیا. یہاں سے آغاز ہوا یسوع کے مشن کا، کہ کس طرح وہ اپنا مشن دنیا کے اندر لے کر جاتا ہے. اور وہ اسی وقت ملتا ہے جب روح القدس ملے گا اور ان کو قوت ملے گی. تو کیونکہ یسوع مسیح نے یہ کہا ہے، جب تک تمہیں روح کا لباس نہیں ملتا اس وقت تک باہر نہیں نکلو، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں کیا کہنا ہے، تمہیں پتہ نہیں کیا لوگوں کو سمجھانا ہے، کس طرح خداوند کے کلام کی عبادت کرنی ہے، کس طرح اس کی گواہی دینی ہے، کیا باتیں کرنی ہیں. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، یہ تمہیں طاقت ملے گی، تمہیں ہمت ملے گی، تمہیں جرت ملے گی. کس چیز کی جرت ملے گی، کس چیز کی ہمت ملے گی؟ کہ تم دنیا میں جا کر خدا کے کلام کی منادی کر سکو گے. یہی پطرس ہم دیکھتے ہیں، یہی پطرس خوف کے مارے بیٹھا ہوا ہے ایک اندر، خوف کے مارے. یہی پطرس ہے جس نے یسوع کا انکار کیا تھا نا. اسی پطرس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا. اور یہی پطرس یسوع کی قبر پر گیا اور اس کی خالی قبر دیکھی اور دنیا میں جا کر باہر گواہی نہیں دی کہ یسوع زندہ ہوا ہے، نہیں گواہی دی. لیکن آج وہی پطرس جس کو قوت ملی ہے، جس پر نزول ہوا ہے، اس نے تقریر کر کے یہودیوں کو کہا کہ اے یہودیوں، اے یروشلم کے باسیوں، تم جس یسوع کو مصلوب کیا خدا نے اسے قدرت اور جلال کے ساتھ زندہ کیا. آج یہ گواہی اس نے دی ہے اس وقت جب اسے روح القدس ملا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. جب قوت پاؤ گے تو تمہاری حدیں جو ہیں وہ لامحدود ہو جائیں گی. تم جو ایک کمرے میں بند ہو، کمرے سے باہر نکل آؤ گے. تم جو ایک ملک میں رہ رہے ہو، دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ گے. اور ہم دیکھتے ہیں ان کی جرت کہ روح القدس جب انہیں ملا تو یہ 12 شاگرد نہ جانے کتنے سارے ملکوں میں گئے اور یسوع کے زندہ ہونے کی گواہی دی. اور بے شک اس گواہی کے پیچھے بہت ساری قربانیاں انہیں دینی پڑی ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دینا پڑا ہے. کئیوں کو مصلوب کیا گیا، کئیوں کو جلا وطن کیا گیا، کئیوں کو آرے سے چیرا گیا. بڑی بڑی مشکلات انہوں نے کاٹی اور قربانی دی، اور پھر جا کر آج یہ بیج مسیحیت کا بویا گیا. آج ہم جو مسیحیت دیکھ رہے ہیں نا، یہ بڑی آسان ہے. آج تبلیغ کرنا بڑا آسان ہے. بہت سارے چینل بنے ہوئے ہیں، ان پر کھڑے ہو کر تبلیغ کرنا آسان ہے. یوٹیوب پر چینل تبلیغ کرنا آسان ہے، انجیل سنانا آسان ہے. لیکن پبلک کے اندر نکل کر انجیل سنانا بڑا مشکل ہے. جس طرح انہوں نے کیا
اس دور میں تو یسوع کا نام لینا لوگ پسند نہیں کرتے تھے، اور جو یسوع کا نام لیتا تھا اسے قتل کیا جاتا تھا، اسے مارا جاتا تھا، اسے کوڑے لگائے جاتے تھے، اس کو نظر بند کیا جاتا تھا، ان پر اذیتیں ڈالی جاتی تھی۔ آپ نے شروع کے شاید تاریخ میں نہیں سنا ہوگا یا سنا ہوگا کہ روم کے اندر جب مسیحیت پھیلی تو نیرو بادشاہ نے یا اس وقت کے حاکموں نے مسیحیوں کا تماشا دیکھا۔ جو جتنے بھی مسیحی تھے ان کو ایک دنگل میں لایا گیا، ایک سٹیڈیم میں لایا گیا، ایک طرف بادشاہ بیٹھا ہوتا تھا اور شیروں کے آگے مسیحیوں کو ڈال دیا جاتا تھا، اور جب شیر ان کو کھاتے تھے تو یہ خوش ہوتے تھے، یہ خوش ہوتے تھے کہ مسیحیوں کو مارا جا رہا۔ لیکن مسیحیوں نے گواہی دی، انہوں نے اپنی جان پر کھیلتے گئے، اپنی جانیں قربان کرتے گئے، لیکن اپنے ایمان کو کمزور نہیں کیا۔ تو یہی قوت کا لباس ہے، یہی قوت ہے جو آج جس کی یسوع ہم سے بات کر رہا ہے کہ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور جن کے اوپر قوت ہے وہ شیروں سے نہیں ڈرے، جن کے اوپر روح القدس ہے وہ الٹی صلیبوں سے بھی نہیں ڈرے کہ ہمیں الٹی صلیب دیا جائے گا۔ جن کو روح القدس کی قوت ملی ان کو آروں سے چیرا گیا، سر پہ بھی ادھر بھی وہ ایک لگا دیتے تھے اور پاؤں میں بھی لگا دیتے تو آرا اس کے اندر سے پھیرتے تھے۔ کتنا دکھ بھرا سین ہوتا ہوگا جب آرا چل رہا ہوگا تو خدا کے لوگ قربان ہوتے ہوں گے، لیکن وہ ہارتے نہیں تھے، وہ چپ نہیں رہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم مسیح کی خاطر قربان ہونے کے لیے بھی تیار ہیں، اور انجیل کی خاطر ہم زندگیاں قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ ہے روح القدس کا مسا۔ آج ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے اوپر روح القدس کا مسا ہے۔ روح القدس کا مسے کا امتحان کرنا ہے، اس کی پرکھ کرنی ہے تو ایسے علاقوں میں جاؤ جہاں پر ظلم ہوتا ہے اور آپ کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کیسے یسوع کے نام کے خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا اس سارے کو ویلکم کریں گے جس سے آپ چیرے جائیں گے؟ کیا اس گولی کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا اس گولی کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے جب کہا جائے گا یسوع کا انکار کر یا یسوع کا اقرار کر؟ اگر یسوع کا اقرار کرے گا تو گولی تیرے سینے میں ہوگی، اگر انکار کرے گا تو چھوٹ جائے گا۔ لیکن امتحان تو ہوگا، لیکن دیکھنا ہے کہ روح سے بڑا کون ہے، روح القدس کی قدرت کس کے ساتھ ہے، روح القدس کی قوت کس کے ساتھ ہے۔ روح القدس کی قوت جس کے ساتھ ہوگی وہ ایسی چیزوں سے نہیں گھبرائے گا۔ ہم تو بڑی چیزوں سے گھبرا جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ہم پہ آزمائشیں آ جائیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں، لیکن مسیح کی خاطر ان لوگوں کو یاد کرو، ان شہیدوں کو یاد کرو، ان کاہنوں کو یاد کرو، ان مقدسوں کو یاد کرو جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے آج مسیحیت پوری دنیا میں پھیلائی ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا تھا لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو قوت پاؤ گے۔ انہوں نے قوت پائی، آج وہی روح آپ کو بھی مل رہا ہے، آج بھی آپ کو مستحکم کر رہا ہے۔ یہ استحکام کا سیکرمنٹ اسی لیے دیا گیا ہے کہ آپ کے اندر جو روح ہے اس کو مستحکم کرے، اس کو استحکام دے، اس کو قوت دے، آپ کو طاقت دے، آپ کا ایمان کمزور نہ رہے۔ اس لیے استحکام کا سیکرمنٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کو جو مسیح یسوع پر آپ کا ایمان ہے وہ مضبوط رہے، اس لیے استحکام دیا جاتا ہے۔ استحکام یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ آپ کو آپ کے ایمان کی مضبوطی کے لیے دیا جاتا ہے کہ آپ نے جس نام کا بپتسمہ لیا ہے
یسوع کے ساتھ مرنے اور جھوٹنے کا بپتسمہ لیا ہے، یسوع کے ساتھ شمولیت کرنے کا بپتسمہ لیا ہے، آج اسی یسوع کے ساتھ مضبوط ہونے کا بپتسمہ آپ کو ملا ہے، مضبوط ہونے کا بپتسمہ جسے ہم استحقام کا سیکرمنٹ کہتے ہیں۔ کیونکہ اگر آج استحقام آپ کو دیا گیا ہوا ہے، جس طرح کشش نے آج لیا، آپ نے پہلے لیا ہوا ہے، لیکن آج اپنے اس استحقام کو اپنے سامنے رکھیں کہ کیا میں مضبوط ہوں؟ جو استحقام مجھے دیا گیا، کیا میں نے روح القدس کو اپنے اندر مضبوط کیا ہوا ہے؟ کیا میں روح کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوں؟ کیونکہ روح القدس آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ مضبوطی سے اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہوئے دنیا کے اندر جا کر اس کی تبلیغ کریں، اس کے نام کی گواہی دیں۔ اور یہی مشن صرف رسولوں کے لیے نہیں ہے، یہ اس وقت رسولوں کے لیے تھا، لیکن جب آج ہم پریچ کرتے ہیں، آج جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ جس طرح یسوع نے کہا، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے، یروشلم، سارے یہودیہ اور سامریہ میں، بلکہ زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ آج ہم جنہوں نے استحقام لیا ہوا ہے، روح القدس کا بپتسمہ پایا ہوا ہے، یا روح القدس کہتے ہیں کہ جی میرے اندر روح بس رہا ہے، میں نے روح کا بپتسمہ لیا ہے، تو آپ اپنے اندروں میں کیوں خوف زدہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک مشن دیا گیا ہے، یہ مشن صرف، یہ ذرا ذہن میں بٹھائیں، یہ مشن صرف فادروں کا کام نہیں، پاسٹروں کا کام نہیں، بشپوں کا کام ہی نہیں، یہ مشن ہر ایک اس مسیحی کا کام ہے جس نے یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا اور یسوع کے نام سے روح القدس کا استحقام لیا ہے۔ یہ ہر ایک مسیح کی ذمہ داری ہے کہ اس کے کلام کو بھی اور اس کی انجیل کو بھی اور یسوع کے زندہ ہونے کی گواہی کو دنیا کے سامنے دے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور یہ آج عید پینتیکوست کے موقع پر ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے ایک خاص پیغام ہے کہ ہم اس قوت کے لباس کو پہچانیں۔ کیا میرے اندر قوت ہے کہ میں دوسروں کے سامنے یسوع کے زندہ ہونے کی گواہی دوں؟ ہم تو کئی دفعہ اپنے مسیح ہونے کو چھپا جاتے ہیں، اپنے مسیحی ہونے کو چھپا جاتے ہیں، کئی وجہ سے چھپا جاتے ہیں، کئی دکانوں پر چھپا جاتے ہیں، کئی بازاروں میں چھپا جاتے ہیں، کئی ہوٹلوں میں چھپا جاتے ہیں، کئی نوکریوں کی خاطر چھپا جاتے ہیں، کئی دفعہ لوگوں سے ملنے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لباس تو ہے لیکن ہم سے ظاہر نہ ہو کہ ہم عیسائی ہیں یا مسیحی ہیں۔ ہم یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں نہیں ظاہر کرنا چاہتے؟ کیونکہ لوگ ہمیں پہچان نہ لیں۔ جب پہچان لیں گے تو ہمیں اگلا خوف ہے، ایک اگلا ڈر ہے کہ یہ لوگ ہم سے نفرت کریں گے، یہ لوگ ہمیں نوکری نہیں دیں گے، یہ لوگ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے، یہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے نہیں۔ عجیب خوف ہے، دنیا کا خوف ہے۔ جب مسیح یسوع تمہیں اس خوف سے نکالنا چاہتا ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ روح القدس تم پر نازل ہوگا تو قوت پاؤ گے۔ کس چیز کی قوت پاؤ گے؟ کس چیز کی قوت پاؤ گے؟ ایمان کی قوت پاؤ گے۔ تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اتنا طاقتور ایمان ہوگا کہ چاہے کوئی بھی ہو، غیر قوم ہو، اس کے سامنے مسیح یسوع کی گواہی دو گے۔ اگر نوکری کے لیے جا رہے ہو اور مسیح ہونے کے ناطے سے آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو آپ کہیں شکریہ، اگر مسیح ہونے کی وجہ سے مجھے نوکری نہیں دے رہے تو مہربانی آپ کی، میں مائنڈ نہیں کروں گا یا مائنڈ نہیں کروں گی۔ اگر میرے ساتھ کھانا بیٹھ کر نہیں کھانا چاہتے نہ کھاؤ، اگر یہ سمجھ کر کھانا نہیں میرے ساتھ کھا رہے کہ میں مسیحی ہوں تو نہ کھاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن آپ مضبوط تو بنے،
اپنے آپ کو طاقتور تو بنائے، دس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور قوت اسی بات کی ہے کہ تم دنیا کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کس قوت کے ساتھ کرتے، کس طاقت کے ساتھ کرتے۔ یہ بڑے آسان جملے ہیں لوگوں کے سامنے کہنے، لیکن جب میدانوں میں نکلا جائے تو یہ بڑے بڑے طوفان برپا کر دیتے ہیں۔ یہ ہم پہ بھی لاگو ہوتا ہے، آپ پہ بھی لاگو ہوتا ہے، اور بہت سارے پاسٹرز، بہت سارے کاہن، بہت سارے بشپ ایسا کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم گم ہو جاتے ہیں، ہم نہیں دلیری کے ساتھ خدا کا کلام سنانا پسند کرتے، ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں، چلو جی کوئی بات نہیں۔ لیکن مسیح نے ہمیں کمپرومائز تو نہیں سکھایا ایسے، اس نے کہا دلیری کے ساتھ، اسی لیے روح القدس تمہیں دیا جا رہا ہے، تم دلیری کے ساتھ اپنے ایمان کا اقرار کرو اور دلیری کے ساتھ کلام کی بات کرو، دلیری کے ساتھ کلام کی بات کرو۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو ہمارے اندر روح القدس نہیں ہے۔ یہ آج سوچ لو کہ روح القدس آپ کے اندر نہیں ہے۔ اگر روح القدس کو دیکھنا ہے، محسوس کرنا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جی میں نے روح القدس کا بپتسمہ لے لیا، میرے اندر روح ہے، میرے اندر پاک روح کام کر رہا ہے، تو پاک روح کے پھلوں کو پہچانو۔ آپ کے اندر امن ہے؟ کیا آپ کسی کے لیے برا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر برا کرتے ہیں تو آپ کے اندر روح القدس نہیں ہے، چاہے آپ نے روح القدس کا بپتسمہ 1000 دفعہ لیا ہو، آپ کے اندر روح القدس نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے برائی سوچتے ہیں، آپ کے اندر روح القدس نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو صحیح راستہ نہیں دکھاتے تو آپ کے اندر روح القدس نہیں ہے۔ ایسے ہی گھمنڈ کے ساتھ آپ کہنا چاہتے ہیں تو میرے اندر روح القدس ہے، میں نے روح کا بپتسمہ لیا، تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن روح کا پھل جو ہے وہ آپ کے اندر سے ظاہر ہونا چاہیے، آپ کے اندر سے آواز آنی چاہیے، آپ کے کردار سے آواز آنی چاہیے، آپ کی زبان سے آواز آنی چاہیے، آپ کے چال چلن سے آواز آنی چاہیے کہ آپ روح القدس کے مسا میں بھرپور ہیں۔ لیکن روح القدس کا مسا پانے کے لیے آپ کو اس کے پھلوں سے بھی لدے ہوئے ہونا چاہیے۔ برداشت ہمارے اندر نہیں ہے کہ برداشت ہمارے اندر؟ گھر گھر کی کہانی دیکھو، ماں باپ بچوں کی برداشت نہیں کرتا، بچے ماں باپ کی برداشت نہیں کر رہے، بھائی بہن کی برداشت نہیں کر رہا، باپ بیٹے کی برداشت نہیں کر رہا۔ اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا چھیڑ کر دیکھو، کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ تو ہم کہہ رہے ہیں جی ہم روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں۔ پادریوں کو دیکھ لو، پاسٹروں کو دیکھ لو، کاہنوں کو دیکھ لو، فادروں کو دیکھ لو، بشپوں کو دیکھ لو، ان کے اندر دیکھو کہ کتنی کتنی جدائیاں ہیں، کتنی کتنی دوریاں ہیں ان کے اندر بھی۔ یہ اپنی کمیونٹی میں جب رہتے ہیں اس وقت بھی ان کے اندر بہت ساری خباثتیں پائی جاتی ہیں۔ پاسٹر کو نہیں دیکھتا، فادر کو نہیں دیکھتا، بشپ کو نہیں دیکھتا۔ ایک دوسرے کے لیے نفرت بھری ہوئی ہے ہمارے اندر، اور کس انداز سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر روح القدس بھرا ہوا ہے، ہم نے روح القدس کا مسا لیا ہوا ہے، ہم روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم سب ایسے ہی کہہ رہے ہیں، دنیا کو دکھاوا کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر اگر روح ہے تو ہم تو بہت صابر ہونا چاہیے، ہمیں تو محبت سے بھرا ہونا چاہیے، ہمارے اندر تحمل ہونا چاہیے، ہمارے اندر رحم ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ ہے روح القدس کے پھل، اور یہ سکھاتا ہے روح القدس۔ لیکن آج ہم نے پرکھنا ہے عید پینتیکوست کے موقع پر، روح القدس کے نزول پر، کہ خداوند اگر یہ روح القدس پہلے ہم نے سوچا یہ ہم پر نازل ہوا ہے، لیکن جب ہم نے اپنے پھلوں کو دیکھا تو پھل ہمارے اس کے برعکس ہیں۔ تو آج درخواست کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر اپنا روح ہمیں دے، اپنا روح ہمیں دے، ایسا روح دے جس سے تیرے پھل ظاہر ہوں، ایسے پھل جن کا ذکر تو نے اپنے کلام میں کیا ہے کہ ہمارے اندر کیسے پھل ہونا چاہیے۔ صبر ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، امن ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو قبول کرنے کا عنصر ہونا چاہیے۔ یہ ہے روح کے پھل۔
تو خداوند ہم سب کو طاقت دے کہ عید پینتیکوست کے موقع پر ہم صرف یادیں ہی نہیں دہراتے رہیں، ماضی کی یادوں کو دہراتے صرف یہی ایک رسم نہ بنا لیں، بلکہ آج اس کے ساتھ ایک وعدہ اور عہد کریں، عہد تجدید کریں کہ جس کا ذکر یسوع مسیح نے کیا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ خداوند آج وہ قوت ہمارے مسیحوں کو دے، ہماری جماعت کو دے، ہمارے پاسبانوں کو دے، ہمارے کاہنوں کو دے، تاکہ ہم اس قوت کے ساتھ اپنی زندگی بدلنے کے ساتھ اپنے لوگوں کی زندگی بھی بدل سکیں، اور ساتھ ساتھ جو مشن خداوند نے اپنے شاگردوں کو دیا یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک اس کلام کو لے کر جاؤ، میرے گواہ بنو، تو ہم بھی اس مشن کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، دوسری قوموں تک پہنچائیں، دوسرے ملکوں تک پہنچائیں، تاکہ خدا کا کلام پورا ہو، یسوع کی بات پوری ہو کہ جب روح القدس ہمیں ملا تو ہمیں قوت ملی اور ہم باہر نکلے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو اس مشن کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے قوت کا لباس دیتا رہے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔